نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ جو تقریباً ہم سب کو یاد ہوگی، لیکن یہ سورہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول اس سورہ کے تعلق سے، ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ کے علاوہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور کچھ نازل نہ کیا ہوتا تو یہ سورہ کافی تھی لوگ انسانیت کی ہدایت کے لیے، یعنی اتنے زیادہ اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہدایت کے پہلو رکھے ہیں۔ اور دوسری بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر لوگ یا تقریباً تمام لوگ اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کے تعلق سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کا جو ہے نسخہ بتایا، 4 چیزیں کر لو دنیا اور آخرت میں خسارے سے بچ جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے پہلے زمانے کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم، اور بعض مفسرین نے کہا کہ عصر کی نماز کی قسم ہے، واللہ عالم۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی زمانے کی، اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ ہی ہے کہ انسان صبح شام جو ہے محنتیں کرے، مشقتیں اٹھائے اور دنیا کی پوری زندگی اپنی کھپا دے، محنت کر کر اور جو ہے تھک ہار کر، اس کے بعد جب وہ موت آ جائے اس کو، تو اس کے بعد اس کو جہنم رسید کی جائے، تو ایسی صورت میں تو انسان کی زندگی یقیناً خسارے کی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کو دنیا کی تگودو کرنی پڑے لیکن اس کے بدلے اس کو آخرت کی کامیابی اور آخرت کی راحت مل جائے، تو ایسا شخص تو خسارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی صفت کا تذکرہ کیا کہ جس کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لیا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اللہ کے نبی رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہے، تو ایسی صورت میں لوگ خسارے سے بچ جائے۔ اور وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات بتاتے رہے، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور جو حق بات بتانے میں جو تکلیفیں آئے، جو مشقتیں آئے، اس پر صبر کرے، مصیبتوں پر اور پریشانیوں پر، دین پر عمل کرنے کے لیے جو مصیبتیں آئے، پریشانی آئے، ایسی صورت میں اگر صبر کرے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، ایسے لوگ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ایک اہم پیغام دیا، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو، لوگوں کو نیکی اور بھلائی کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی ایک اہم مقصد، اس امت کیا لوگوں کو بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگوں، اے ایمان والو جان لو، اے جو ہے امت محمدیہ جان لو کہ تم بہترین امت ہو۔ کس مقصد کے لیے نکالی گئی ہو، کس مقصد کے لیے لوگوں پر جو ہے تمہیں فضیلت دی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم نیکی کرتے ہو تو نیکی میں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہو، برائی دیکھتے ہو تو برائی پر چپ نہیں رہتے، برائی دیکھتے ہو تو برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ ایمان تو یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھی جائے، جب کوئی انسان برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، لوگوں کو روک دے اس سے، اور وہ نہیں کر سکتا تو زبان سے لوگوں کو بہترین بات بتائے، زبان سے لوگوں کو اچھی بات بتا کر اس سے روکے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا جانے، اور یہ سب سے ایمان کا سب سے ادنا تقاضا ہے۔ اور لوگوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ایک قوم تو ایک جماعت تو تمہاری یہ ہو، وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ،
یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، لیکن دوسرے لوگوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دوسرے لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ لوگ جب خیر کی طرف بلائے، برائی سے لوگوں کو روکے تو ان کی مدد کرے، ان خیر کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روک رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کرے، ایسے لوگوں کے اجتماعات میں شریک ہو اور لوگوں کو جو ہے ان کاموں میں جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے اس کام کو کامیاب کرانے کی کوشش کرے۔ اور جو ایسے کرے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ خیر کے کاموں میں جو لوگ آگے بڑھے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت ہم سب پبلک ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک اجتماع کل کے دن جو ہے گوگاری محلہ کے جو ہے چوک میں ایک اجتماع منعقد کیا ہے، جو ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام اویئرنیس پروگرام کے تحت نشہ نہیں ناش ہے، اس عنوان کے تحت جو ہے 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں لوگوں کو جو ہے معاشرے کا ایک ناسور جو کہ نشہ، لوگ نوجوان اور بہت سے لوگ جو اس میں جو ہے مشغول آج کل جو ہے پھنسے جا رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو اس کے جو ہے مؤثر اثرات کو بتانے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور عظیم اجتماع آغاز کا جو ہے ایک عظیم اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اس شریک ہو کل کے دن گوگاری محلہ کے چوک میں 7 سے لے کر 10 بجے رات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں شریک ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام مؤثر چیزوں کے تعلق سے قرآن مجید میں اتنی سخت وعید کہ اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے ایمان والو جان لو، خمر یعنی شراب، اسی طرح جوا اور اسی طرح پال نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عمل کی گندگی ہے۔ فاجتنبوا، لوگوں کو پہلے ہی روک دیا اللہ رب العالمین کہ خمر یہ ساری برائیاں ہیں، فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم اس سے بچو گے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ پھوٹ ڈال دے ان تمام چیزوں سے اور تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو تم اس سے بچو۔ کون ہے جو اس سے بچنا چاہتا ہے؟ آج یہ بیماریاں ہمارے گھروں میں نہیں آئی ہے، اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ اس بیماری کو ہمارے گھر کے قریب بھی نہ لائے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو روکے، کیونکہ اللہ رب العالمین وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو اللہ رب العالمین کے جو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا۔ جب اللہ رب العالمین کا وہ عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہیں روکا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام احتجاج میں شریک ہوں اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے تعاون پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔